السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، ماہ رجب میں بہت ساری ضعیف اور موضوع روایات بیان کی جاتی ہیں، اور ضعیف اور موضوع روایات کے بیان کرنے کا اہتمام جن مصادر و مراجع نے کی ہے ان کے اندر یہ موجود بھی ہے۔ یہاں ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو ماہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کیسی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اِنَّ فِی الْجَنَّةِ نَہْرًا، یہ دراصل انہی کا قول ہے، لیکن اس طرح کی بات کا حکم اگر صحیح ہو تو مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ یہ غیبیات سے متعلق ہے۔ تو کوئی بھی روایت جو سابقہ امم سے متعلق ہو، اسی طریقے سے کوئی بھی روایت جو عقاب و سزا، عقاب اور ثواب سے متعلق ہو، کوئی بھی روایت احوال قیامت سے متعلق ہو، محدثین کا حکم ہے، علماء اصول حدیث کا یہ کہنا ہے، اس پر اتفاق ہے کہ اس طرح کی روایات کا حکم مرفوع کا ہوتا ہے، کیونکہ صحابی غیب کی خبر نہیں دے سکتا ہے۔ تو کیا ہے ذرا دیکھیے، اِنَّ فِی الْجَنَّةِ نَہْرًا، جنت کے اندر ایک نہر ہے، یقال لہ رجب، اسے رجب کہا جاتا ہے، اشد بیاض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور ذوق میں شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ من صام یوما من رجب، جس نے رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا، سقاہ اللہ عز وجل من ذلک النہر، اللہ رب العالمین اسے اسی نہر سے پلائے گا، اللہ رب العالمین اسے اس نہر سے پلائے گا۔ یعنی جب کوئی بھی شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لے گا، یہ فضیلت بیان کی گئی۔ کہاں موجود ہے یہ؟ شعب الایمان میں علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 3800۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے ضعفاء میں ذکر کی ہے، ترجمہ کا نمبر ہے 909۔ موسیٰ بن عمیر العنبری نے اور دیلمی نے ذکر کی ہے، قلمی نسخہ ہے 1-2-281۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الحدیث ضعیفہ کے اندر ذکر کی ہے 1898 میں۔ الترغیب الترہیب میں علامہ منذری نے ذکر کی ہے 1820 میں۔ کتاب و فضائل رجب و شعبان و رمضان، اس کتاب کے اندر بھی یہ موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 165 پہ۔ جزون فی فضل رجب، ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 9۔ تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب، ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، صفحہ 3 پر موجود ہے۔ احادیث الشیوخ الثقات، حدیث کا نمبر ہے 658، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ فضائل اوقات، یہ علامہ بیہقی کی کتاب ہے، 8 نمبر پر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ شعب الایمان کا تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ 3800 نمبر پر انہوں نے اسے ذکر کی ہے۔ اداء ما وجب من بیان وضع الوضاعین فی رجب، 49 نمبر پر موجود ہے، ابن دحیہ کی ہے۔ الفردوس بماثور الخطاب، دیلمی کی کتاب ہے، یہ ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے 844 نمبر پر۔ حدیث کا مصدر آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگوں نے اسے ذکر کی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، مردود ہے۔ اس کی ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے موسیٰ ابن عبداللہ الطویل، ضعیف ہے۔ اس کے تعلق سے علماء جرح و تعدیل کے اقوال ذرا دیکھ لیں آپ، کون سا راوی اس کے اندر ضعیف ہے، کس حدیث کے اندر؟ اِنَّ فِی الْجَنَّةِ نَہْرًا یُقَالُ لَهُ رجب اشد بیاض من اللبن وَأَحْلَى من العسل من صام یوما من رجب سقاہ اللہ عز وجل من ذلک النہر۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر راوی جو ہے کون ہے؟ وہ موسیٰ بن عبداللہ الطویل۔ اصبہانی کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منکر روایات بیان کرتا ہے، اور یہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے یہ، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی کلام انہوں نے اس پر کیا ہے۔ کتاب ضعفاء علامہ اصبہانی کی ہے، اور رقم ہے 204۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من گھڑت چیزیں بیان کرتا ہے یہ شخص، خواہ از خود اس نے گھڑی ہو یا اس کے لیے کسی نے گھڑی ہو اور اس نے اسے بیان کیا ہے، اس کی احادیث صرف بوجھ تعجب لکھی جا سکتی ہیں، بس تحقیق جستجو بسیار جس کے ہم مقصود ہو وہی اس کی کتاب حدیثوں کو لکھے بس۔
المجروحین، یہ ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 243 پر۔ الکشف الحفیف کے اندر موجود ہے، نمبر ہے 263۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منکر روایات بیان کرتا ہے اور مجہول ہے، اور یہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے تو ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے ابن عدی رحمہ اللہ کا قول تو الکامل فی ضعفاء الرجال نمبر ہے 1835۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء میں ذکر کی ہے، دیکھنا چاہیں گے المغنی فی الضعفاء نمبر ہے 6504۔ تو اتنے علماء نے اس پر بحث کی ہے، مصادر بھی دیکھ لیا آپ نے کہ جن علماء نے ضعیف اور موضوع روایات بیان کرنے کے لیے جو تصانیف انہوں نے تحریر کی ہے ان کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے جو راوی ہے موسیٰ ابن عبداللہ الطویل، اس پر کتنے لوگوں نے کلام کیا ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر آپ بالکل عمل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور ہمارے اعمال کو اس طرح کی ضعیف اور موضوع اور باطل روایات سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔